اولا و ثانیہ ولی انان ثناء الی ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم فبیہی مقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے اس شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے بہت ہی محترم دوستوں کی پرخلوص دعوت پر محترم جناب گلستان صاحب، عثمان صاحب، عقیل صاحب اور دیگر ان کے تمامی ذمہ داران کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں اور مجھ سے قبل آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ میں نے آج جب یہاں آپ کے پاس آیا تو میں نے کوئی عنوان سوچا ہوا تھا، چونکہ مجھے آج کی اس کانفرنس کا اس لمحے تک عنوان جو ہے وہ معلوم نہیں تھا۔ جب یہاں آیا تو مجھے گلستان صاحب نے کہا کہ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے فکر امیر عظیمت، اور آپ نے صرف امیر عظیمت پر بولنا ہے۔ چونکہ میں جو کچھ سوچ کر آیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے اس سے ایک الگ گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے عنوان کے مطابق آپ سے گفتگو کر سکوں۔ عنوان یہ بہت وسیع ہے، اس مختصر سی مدت میں اس عنوان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ آپ نے اس جملے پر غور کیا؟ جی نہیں کیا؟ تُسے سارے سریکی سمجھ دیو، پشتو سمجھ دیو، سمجھ دے کے ہو جی؟ سریکی سارے سریکی ہیں، پشتون کوئی نہیں بیٹھا، پٹھان کوئی نہیں، پٹھان بھی ہیں، وہ بھی سریکی سمجھ دیں۔ بھائی جتنے افراد بیٹھے ہیں سارے اردو سمجھتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اگر اردو سمجھتے ہو جی؟ سمجھیں دے ہو نا؟ نال سریکی بھی سمجھیں دے ہو؟ چلو وال مشکل کہنی امید ہے تو آپ کو بہت ساری گلہ سمجھے چاہوے سے۔ میں ابھی پچھلے دنوں حضرت ایک ٹیکسلا کا ایک علاقہ ہے، اس میں مخصوص علاقے میں زیادہ آبادی پختونوں کی ہے، تو مجھے ان سے کو گفتگو کا موقع ملا۔ اب میں نے جب تقریر کا عنوان باندھا تو بہت سارے لوگ جو ہمارے بیٹھے ہوئے تھے یعنی اردو بولنے والے،
تو انہوں نے کہا جی آج پٹھانوں کو شاید کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، بس اتنا سخت موضوع باندھ دیا، تو لیکن الحمدللہ پٹھانوں نے بھی سمجھایا تو انہوں نے سمجھ آئی ہے، تو امید میں نے تو انہوں بھی آ جا ایسے ہی ہے تھوڑا چونکہ جب میں آپ کے ہاں پہلے آیا تھا ایک پروگرام پر، تو وہ پروگرام چونکہ ایک عنوان کے تحت تھا امام الصحابہ کے عنوان سے، اور اس کے درمیان اور آج کے پروگرام کے درمیان ایک لمبا گیپ ہے، تو یقیناً میں اور آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا نہیں رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس گفتگو کے آخر تک یا آپ جیسا ہو جاؤں یا آپ میرے جیسے ہو جاؤں، کوشش کر لیں، پکی بات ہے، وعدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، آپ نے اس جملے کو سمجھا؟ نہیں سمجھا، جملہ نہیں نہ سمجھا، آپ نے اس کو روایتی الفاظ سمجھے کہ جیسے خطیب آتا ہے، بات کرتا ہے، بات کر کے بات کہ وہ صرف لفظوں کو جوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بھائی حق نماز دا گرانہ روایتی گلنا نہیں کرتا، حق نمازی کہتے ہی سے ہیں کہ روایت سے ہٹ کر بات کی جائے، حق نمازی کہتے ہی سے ہیں کہ روایت سے ہٹ کر بات کی جائے۔ روایتاً تو سب جھوٹے کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، روایتاً سب سچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مزہ تو یہ ہوتا ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق، ظلم کو ظلم کہا جائے، جبر کو جبر کہا جائے، شیطنت کو شیطنت کہا جائے، اور یہ کہنا حق نمازی، یہ کہنا۔ تو میں نے لفظ اختیار کیا کہ حضرت قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ آپ نے سمجھا ہوگا شاید کہ یہ جملہ روایتاً جیسے الفاظ بیان کرتے ہوئے یا حضرت کی تعریف کرتے ہوئے میں نے یہ الفاظ کہہ چھوڑے۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر اصحاب رسول قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے۔ ذکر اصحاب رسول جیسے اللہ کا ذکر، رسول اللہ کی بات، آپ کی سیرت مطہرہ قلوب و اذہان کو منور کرتی ہے، اسی طرح اصحاب رسول کا تذکرہ قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ممکن اس طرح ہے کہ اصحاب رسول بذات خود جہاں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری، انہوں نے اپنا وجود ختم کیا، اپنی شخصیت کو ختم کیا، اپنے قبائل کو ختم کیا، اپنا خاندان ختم کیا۔ ان کے ادوار میں نسب کی بات نہیں ہوتی، ان کے ادوار میں رتبے کی بات نہیں ہوتی، ان کے ادوار میں قبیلے کی بات نہیں ہوتی۔ اس دور میں موجود جہاں بات شروع ہوتی تو نسب بتلایا جاتا، بات شروع ہوتی قبیلہ بتلایا جاتا، جہاں بات شروع ہوتی تو اس علاقے کی روایتی عصبیت ان کی راہ میں رکاوٹ پیش کرتی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بات کا انکار کرتا، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بات پر بھی کہ ایک شہد کی مکھی ایک باغ سے دوسرے باغ کی طرف چلی جائے تو اس بنیاد کو روایتی عصبیت بناتے ہوئے ان کے درمیان 100 سال تک جنگ قائم رہتی ہے۔ اس ماحول اور معاشرے کے افراد اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اور میں کہوں تو اصحاب رسول کی روشنی ان کی ذاتی روشنی نہیں ہے، اصحاب رسول کا نور ان کا ذاتی نور نہیں ہے، اصحاب رسول کا وہ ایمان افروز لمحات کی وہ تمام تر جد و جہد ان کی ذاتی جد و جہد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی زندگی آپ نے گزارتے ہوئے کبھی آئینہ اٹھایا ہو، آئینہ آپ سورج کے رخ پر کرتے ہیں تو وہ شعاؤں کو منعکس کرتا ہے، روشنی کو منعکس کرتا ہے، اور اس کے منعکس ہونے سے وہ روشنی ایک جگہ سے اس طرف جاتی ہے جہاں پر اندھیرا ہو، جہاں پر روشنی اس طرح نہ پہنچ رہی ہو، کم ہو، اس کے منعکس کرنے سے روشنی پہنچتی بھی ہے، روشن ہوتا بھی ہے۔ تو اگر میں کہوں اصحاب رسول وہ آئینہ ہے جو پیغمبر جیسے سورج کی روشنی کو اپنے سے منعکس کر کے امت تک پہنچا دے گا، وہ آئینہ ہے اصحاب رسول۔ تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اصحاب رسول کا تذکرہ قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے، قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ تذکرہ عام کرنا ہے،
اس تذکرے کو بیان کرنا ہے، اس کے مطالب بتلانے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا نور الدین زنگی کے نام سے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا۔ کتنے افراد نے نام سنا ہوا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد پوری تاریخ اسلامی میں نور الدین زنگی جیسا عادل اور حکمران نظر نہیں آتا کہ جس نے اس پائے کا کام کیا، اس پائے کی محنت کی۔ نور الدین زنگی نے محلات نہیں بنائے، اس نے مال غنیمت جو مال بیت المال کا مال ہوتا اس کو لوٹا نہیں، بلکہ اس کے دور میں دمشق میں ایک ایسا شفا خانہ موجود تھا کہ جس کی بدولت وہاں پر لوگ ادویات حاصل کرتے، ان کی رہائش اور کھانا بھی ریاست کے ذمہ ہوتا، اور وہ جہاں سے بھی آتے ان کو ادویات بھی مفت ملتی۔ اس نے وہ بہت بڑا دواخانہ قائم کیا اور لوگوں کی فلاح کے لیے محنت کی۔ ان سے منسوب ایک خواب ہے، سنا ہوا ہے وہ خواب؟ بولے نا، خواب سنا ہوا ہے؟ کتنوں نے سنا ہوا ہے؟ جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی میری یہ بھی عادت ہے میں کچھ نہ کچھ گلنا پوچھنیاں بھی ہوں دیا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے تسا؟ میرے سوالوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جب آپ تھک جائیں آپ نے مجھے بتا دینا، میں بس کر دوں گا۔ میرے تھکنے کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ اگر میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ تک آیا ہوں، آپ سے ملا ہوں، سارا دن بھی وہاں کام کیا، واپس بھی جاؤں گا، اگر میں اس سے نہیں تھکا تو میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی نہیں تھکوں گا۔ لیکن جب آپ تھک جائیں آپ نے بتانا ضرور ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ صرف آتے ہو تسا، کھلوں دے کوئی نہیں۔ نور الدین زنگی کا وہ خواب، جب میں نے اس خواب کو پڑھا تو یقین مانے ایک دفعہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کو بات کروں تو میں ایک دفعہ دہل گیا کہ یار اتنا بڑا انعام کہ اس دور میں سلجوقی سلطنت موجود، اس دور کے اندر اور دیگر سلاطین موجود، اور اس دور میں خلیفہ بھی موجود، اس کے باوجود خواب آتا ہے نور الدین کو، اور نور الدین جسے عادل کے لقب سے پکارا جاتا تھا اس کو خواب آتا ہے کہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی لگی ہے، اور وہ دمشق سے سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ تک جاتا ہے اور ایک حصار باندھتا ہے، چھت ڈالتا ہے روضہ رسول پر، اور اس کے گرد دیواریں کھڑی کرتا ہے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ واقعے کے مطابق کہ وہاں پر دراندازی کی جا رہی تھی، رسالت پناہ کی، کہ حجرے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو بادشاہ وقت کو خواب آیا اور بادشاہ وقت کی ڈیوٹی لگی، ذمہ داری لگی کہ تم جاؤ اور جا کر اسے روکو، یعنی کمزور کو نہیں کہا کہ تم دفاع کرو، طاقتور سے کہا ہے، بادشاہ سے کہا گیا ہے، اسے پیغام دیا گیا ہے کہ جا کر دفاع کرو، اور آج تک اس مقام کی ذمہ داری بادشاہوں کے پاس چلی آ رہی ہے۔ دولت اور اختیار کو ایک طرف رکھیے، آج بھی سعودی عربیہ کا حکمران خود کو عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ خادم الحرمین شریفین کے الفاظ سے پکارتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس در کی خدمت گزاری اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے، بادشاہت سے بڑا اعزاز ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جائے وہ اس کائنات کا عظیم ترین فرد ہے۔ اگر نور الدین کو اس زمانے میں امتی کہہ کر پکارا جاتا ہے، نور الدین کی ڈیوٹی محمد عربی کے روزے کے تحفظ کے لیے لگتی ہے، اور نور الدین خوش قسمت کہلاتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں حق نواز اس زمانے کا خوش قسمت ترین انسان ہے، حق نواز پاکستان کی سرزمین کا
خوش قسمت ترین فرد ہے جس کی ذمہ داری محمد عربی کے غلاموں کے دفاع پر لگائی گئی، جس کی ذمہ داری محمد کے روزے کے تحفظ کی لگائی گئی، جس کی ذمہ داری رب کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ حق نواز کو جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اس نے تب بھی ابو بکر کی صداقت کا علم بلند رکھے، اس کو گلی کوچوں میں مارا گیا، اسے گھاٹیوں میں معصور کیا گیا، اسے تکالیف کی انتہا کی گئی ہے، اس حد تک اس پر ظلم اور تشدد کیا گیا جتنا کوئی انسان تصور کر سکتے، لیکن حق نواز تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی آپ کے لیے، اس قوم کے مستقبل کے لیے، اس قوم کی فکر کے لیے، اس قوم کے روشن اور تابندہ مستقبل کے لیے، اس قوم پر مسلط ہونے والے کفر کے بادلوں کو روکنے کے لیے، اس قوم کے آنے والے مستقبل کو تاریک کرنے والے پنجوں سے نجات دلانے کے لیے حق نواز نے محنت کی ہے۔ میں کیوں نہ کہوں حق نواز تجھے رب نے انعام دیا ہے، تجھ پر رب نے احسان کیا ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی جو رب بادشاہوں کو دیتے وہ ڈیوٹی رب نے حق نواز کو عطا۔ جیوے 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 حق نواز کل بھی زندہ تھا، جنگوی کل بھی زندہ تھا، نعرہ تکبیر۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، نور الدین کو سعادت ملے اعزاز ہے، حق نواز کو ملے اعزاز نہیں ہے؟ بولیے نا، حق نواز کو ملے اعزاز نہیں ہے؟ کیا حق نواز نے روزہ رسول کا دفاع نہیں کیا؟ بولیے نا، روزہ رسول کا دفاع نہیں کیا؟ بتلایا نہیں کہ ایسی بھی قوم ہے جو اس روزے کا احترام نہیں کرتی؟ بولیے نا، ایسی بھی قوم ہے جو اس روزے کا احترام، اگر کوئی در اندازی کرنے لگے، کوئی در اندازی کرنے لگے تو روایت کے مطابق آقا نور الدین کے خواب میں آ جائیں۔ توجہ ہے بات کی طرف؟ روایت کے مطابق آقا نور الدین کے خواب میں آئیں کہ میرے حجرے میں کسی کو داخل مت ہونے دینا۔ حجرے میں داخل، بولیے نا، تو کیا ابو بکر عمر محمد عربی کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے؟ بولیے نا۔ شہنشاہ اکبر کو ایک رات اندھیرا ہو گیا، اسے ڈر لگا، اسے خوف آیا کہ یہ کیا ہو گیا، قبر کا اندھیرا کتنا اندھیرا ہوگا۔ صبح اٹھا پریشان ہے، تو اس وقت اس کا ایک ہندو مصاحب بھی تھا۔ اس ہندو مصاحب نے کہا کہ آپ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے دین کے نام لیوائیں، اگرچہ بعد میں اس نے کچھ دین میں غلط اختیار بھی کیا، لیکن اس لمحے کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ قبر کا خوف رکھتا ہے، جب ابھی قبر کا خوف رکھتا ہے۔ نظریہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک قبر کا خوف ہو۔ نہیں سمجھے گال میری؟ جب تک قبر کا خوف ہو نظریہ اس وقت تک تبدیل ہے۔ بولیے نا، نظریہ اس وقت تک تبدیل جب تک قبر کا یا قبر کا خوف ہو یا قبر کی جگہ ملنے کی امید ہو۔ بولے نا، یا قبر کی جگہ ملنے کی امید ہو یا قبر کا خوف ہو، نظریہ اس وقت تک ختم، بولے اس وقت تک ختم نہیں ہوتا۔ خیر بات اور طرف چلی گئی۔ جی میں اس سے پہلے آپ کو کیا کہنا جا رہا تھا؟ جی ہاں، شہنشاہ اکبر کا اندھیرا ہو گیا، صبح اٹھا، اب اس کے ہندو مصاحب نے اسے کہا کہ آپ کے پیغمبر صرف 63 برس اس زمین کے اوپر رہے، سارا زمانہ روشن ہو گیا، سارا زمانہ روشن ہو گیا، اور آج تک دین ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور وہ محمد عربی اب تو زمین کے نیچے 1400 سالوں سے موجود ہیں۔ زمین کتنی روشن ہو گئی، زمین کتنی روشن ہو گئی ہوگی اگر آج صرف چند افراد سے محبت رکھنے کی بدولت
جنت کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے اور سوچا جا سکتا ہے کہ آپ جنت کے حقدار بن چکے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت کی بدولت آپ خود کو جنتی کہلواتے ہیں. تو تصور تو کیجئے جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو, جسے سوارا رسول اللہ نے ہو, جن کے لیے پیغمبر نے اپنے شب و روز گزارے ہوں, جن کی تربیت کرتے کرتے پیغمبر نے ایک مقدس جماعت بنائی ہو. آج قرآن آپ کے پاس موجود ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تورات محفوظ نہیں, زبور محفوظ نہیں, انجیل محفوظ نہیں, مصاحف محفوظ نہیں, کوئی نہیں بتلا سکتا نوح علیہ السلام کی سیرت کیا تھی, نہیں بتلا سکتا. ابراہیم کی سیرت کیا تھی, نہیں بتلا سکتا. موسیٰ کی سیرت کیا تھی, نہیں بتلا سکتا. عیسیٰ کی سیرت کیا تھی, عیسیٰ کی سیرت لکھنی ہے, موسیٰ کی سیرت لکھنی ہے, ابراہیم کی سیرت لکھنی ہے, نوح کی سیرت لکھنی ہے. قرآن مجید, فرقان حمید اور رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ کے اقوال کو اٹھا کر تو لکھی جا سکتی ہے, لیکن ان کے ماننے والے نہ عیسیٰ کی سیرت لکھ سکتے ہیں, ان کے ماننے والے نہ موسیٰ کی لکھ سکتے ہیں. نہ موسیٰ کی سیرت محفوظ رہے, نہ موسیٰ پر اترنے والی کتاب محفوظ رہے, نہ عیسیٰ کی سیرت محفوظ رہے, نہ عیسیٰ پر اترنے والی کتاب محفوظ رہے. اور قرآن نہ صرف محفوظ رہے, اس کی روایت محفوظ, اس کی درایت محفوظ, اس کا لب و لہجہ محفوظ, اس کا طرز محفوظ, اس کا رسم الخط محفوظ, اس کا لکھنے کا انداز محفوظ. غرض ہر ایک شے جو کتاب اللہ سے جڑی ہوئی ہے اس زمانے سے لے کر آج تک محفوظ ہے. تو مجھے بتلاؤ تو صحیح, یہ رب کا احسان نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کی پڑی ہوئی روشنی کے طفیل اصحاب رسول کی وہ مقدس جماعت جس نے مجھ پر اور آپ پر یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے. اس سے بڑا احسان اور کائنات میں کیا ہوگا کہ کتاب خدا بھی عطا کی ہے اور رہبر خدا بھی عطا کیا. رہے گا انشاءاللہ رہے گا, چونکہ ان کا نام ہے نا جن کا نام لیا تھا. بولیے نا, اسی نسبت کی تو پھیلی ہے نا. بولیے بولیے, بولتے کیوں نہیں ہیں آپ خاموش کیوں ہیں, آپ سن کیوں ہیں؟ بولیے نا, بولتے کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ تک تکلیفیں پہنچی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان تکلیفوں کا مداوع نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک درد آئے اور پھر آپ کو درد سہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں آپ کی ان تکلیفوں کو, لیکن سچ یہ ہے کہ میں اور آپ برابر کے حصے دار ہیں اس میں. جیسے آپ نے تکلیفیں سہیں, ہم نے بھی سہیں. آپ کو کسی نے نہیں پوچھا, ہمیں بھی نہیں پوچھا, ہم نے اور آپ نے اسے برابر سہا. لیکن اگر برابر سہنے کے بعد ہم ایک اچھی بنیاد رکھ جاتے ہیں, آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ایک بنیاد رکھ جاتے ہیں, تو میرا خیال میں یہ سودا سستا ہے, مہنگا نہیں. یہ تکالیف عارضی تھی, گزر گئی. وقت آئے گا کہ ان تکالیف کا اللہ رب العزت مداوع بھی فرما دیں گے, آسانیاں بھی عطا فرما دیں گے, راحت بھی عطا فرما دیں گے. لیکن یہ معصوم بچہ جو آج آپ کے اس جلسے میں آیا, ابھی تک اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیوں آیا ہے, کسی کے کہنے پر آیا ہوگا, والدین کی محبت کی وجہ سے آیا ہوگا, لیکن اسے پتہ تو ہونا چاہیے کہ حق نماز تھا کیا. حق نماز کیا تھا؟ کیا حق نماز ایک فرد کا نام ہے؟ حق نماز کیا ہے؟ حق نماز ایک فکر ہے, حق نماز ایک سوچ ہے, حق نماز ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ کیا ہے کہ حق نماز کہتا ہے رب کو بدعہ نہیں ہوتا, رب جھوٹ نہیں بولتا, رب کو دھوکہ نہیں ہوتا, رب وہی بھیجتا ہے تو جس کی طرف بھیجتا ہے اسی کی طرف آتی ہے. اگر اس کا بھیجا گیا سورج اپنے مدار میں گھومے, اس کا بھیجا گیا چاند
اپنے مدار میں گھومے، اس کی بنائی ہوئی زمین اپنے مدار میں گھومے، اس کے قائم کردہ ملائکہ جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ہیں، کرامن کاتبین اپنی لکھنے کے کام میں سستی نہ کریں، منکر نکیر سوال و جواب میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتا، منکر نکیر سے غفلت نہیں ہوتی، کرامن کاتبین سے غفلت نہیں ہوتی، سورج سے غفلت نہیں ہوتی، آسمان کے اوپر موجود ستاروں سے غفلت نہیں ہوتی، چاند سے غفلت نہیں ہوتی، زمین اپنے مدار میں گھومتی چلی جا رہی ہے، اس وقت تک گھومے گی جب تک وہ رب چاہے گا، ہر ایک شے اسی مدار میں گھومے گی جس میں وہ رب چاہتے۔ اگر یہ سب غلطی نہیں کرتے کیسے ممکن ہے کہ رب کا بھیجا ہوا فرشتوں کا سردار غلطی کرے؟ نہیں، وہ بھی غلطی نہیں کرتا۔ جبریل کو رب نے محمد کی طرف بھیجا، وہ محمد کی طرف آیا، محمد تک پیغام لے کر آیا اور پورا پہنچایا، اور جب بھی جبریل آتے تنہا نہیں آتا۔ کہاں تنہا نہیں آتا؟ وہ جبریل آئے صحرا میں آئے، تنہا چلا آئے، وہ زمین کے کسی اور گوشے میں جنگل نخلستان میں آئے، تنہا چلا آئے، وہ پیغمبر تک وحی پہنچانے کے لیے سواری پر اترے، تنہا چلا آئے، غار میں آئے، تنہا چلا آئے، غار ہرا میں آئے، تنہا چلا آئے۔ لیکن جب بھی جبریل امی عائشہ کے حجرے میں اترا تنہا نہیں آیا، جب بھی آیا 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ ہوتے تھے، اور وہ روایت آج تک اسی طرح قائم ہے جیسے سورج کا مدار میں گھومنا قائم ہے، جیسے چاند کا مدار میں گھومنا قائم ہے، جیسے زمین کا اپنے مدار کے گرد چکر قائم ہے۔ 70,000 فرشتے آج بھی حجرہ عائشہ پر صبح و شام حاضری دیتے چلے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی جب تک سورج چاند رہے گا۔ ایک فرد محض فرد نہیں، بولیے نا، فرد ہے، بولیے حق نواز کی فکر ہے کہ رب کو رب مانا جائے، بولیے نا حق نواز کی فکر کیا ہے؟ اونچا اونچا اونچا، حق نواز کی فکر کیا ہے؟ رب کو رب مانا جائے۔ اور رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ ایک ہے، بولیے تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ جیسے آپ نے پڑھتے ہیں قرآن میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بولیے نا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے دھوکہ نہیں ہوتا، بولیے نا اسے دھوکہ، کوئی کہے اسے دھوکہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا جی؟ اونچا اونچا کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ کوئی کہے کہ رب نے دھوکہ دیا تب بولے، کوئی کہے کہ رب کو پہلے پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا، یہ کہنے والا کیا ہوگا؟ اونچا اونچا کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ یہ فکر حق نواز ہے۔ حق نواز بتلاتا ہے کہ رب کیا تھا اور کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ رب ہے، اس کی رب العالمینیت جو اس کائنات پر قائم ہے، وہ اس میں تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، لا ریب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب وہ مدد کرتا ہے تنہا کرتا ہے، مدد کرنے کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ مدد کرنے کے لیے بھی محتاج، بولیے محتاج ہے؟ نہیں ہے نا محتاج۔ جبریل امانت دار فرشتہ ہے، فکر حق نواز ہے۔ فکر حق نواز کیا ہے؟ کہ جبریل امانت دار فرشتہ ہے، اس نے اپنی امانت پورے طریقے سے پہنچائی۔ ایسا نہیں ہوا کہ آنا علی پہ تھا گیا نبی پر، نہیں، جانا ہی محمد رسول اللہ پر تھا، رب نے بھیجا ہی محمد رسول اللہ پر تھا، وہ گیا بھی محمد رسول اللہ پر ہے۔ بولیے نا یہ کیا ہے؟ اونچا اونچا کیا ہے؟ فکر حق نواز کے یہ بچے کل آپ سے پوچھیں حق نواز کی فکر کیا تھی؟ حق نواز کی فکر، تیرا عقیدہ حق نواز کی فکر تھی، تیرا عقیدہ حق نواز کی فکر تھی۔ یاد رکھیے گا، ایک قلب ہے ایک قالب ہے، ایک قلب ہے ایک قالب ہے۔ قلب میں تصدیق ہوتی ہے، قالب اس کے ظاہر کو پیش کرتا ہے۔ قلب میں تصدیق ہوتی ہے، قالب اس کے ظاہر کو
پیش کرتا ہے، قلب تصدیق کرتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے. بولیے نا زبان، یعنی حال بتلاتا ہے کہ حلیہ کیسا ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ حال بتلاتا ہے کہ حلیہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے فکر حق نواز کہ جیسا حال بتلا رہے ہو ویسا حلیہ بھی، بولیے ویسا حلیہ بھی ہونا چاہیے. اگر ویسا حلیہ نہیں تو حال میں 2 نمبری ہے، حال میں، اور حلیہ ویسا ہے لیکن تاثیر نہیں ہے تو حال میں 2 نمبری ہے. نہیں سمجھے؟ حلیہ ٹھیک ہو بظاہر، جبہ کبہ ہو، دستار ہو، پگڑی ہو، کیوں جی؟ بولیے نا، حلیہ ہے نا، یہ حلیہ ظاہری سے بات ہے لیکن اس کا اثر نہیں. تو کیا مطلب ہے کہ حال ٹھیک ہے، اندر کا معاملہ خراب ہے. اندر کا معاملہ ٹھیک ہو، حال خود بخود طاری ہو جاتا ہے، پھر حلیہ خود بخود بنتا چلا جاتا ہے. حلیہ خود بخود بنتا، پھر انسان کوشش نہیں کرتا، خود بخود بنتا. بولیے خود بخود بنتا، اونچا بولو نا، خود بخود بنتا. آج جہاں امیر عظمت کا مزار ہے، آپ میں سے بیشتر افراد اس مزار پر گئے ہوں، حاضری دی ہوگی. امیر عظمت جب بھی اپنے جامعہ میں تشریف لاتے اسی مقام پر وضو کرتے، اسی مقام پر وضو کرتے. لوگ کہتے کہ جی آپ اتنا ادارہ ہے آپ کا تقریباً 12 کنال پر، آپ کسی اور جگہ پر کیوں نہیں کرتے، وہیں پر کیوں کرتے؟ تو امیر عظمت نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا. اور پھر وقت آیا جب امیر عظمت اس دنیا سے رخصت ہوئے، ٹھیک اسی جگہ دفن ہوئے جہاں وہ بیٹھ کر وضو کیا کرتے. نعرہ تکبیر، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، جھنگوی کل بھی زندہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں، جھنگوی آج بھی زندہ ہے حق نواز، اس میں شک نہیں ہے. اور میں اگر کہوں تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا، کوئی لیڈر نہیں آیا. آپ سمجھتے ہوں گے مختلف افراد کو لیڈر، میں آپ کی اس بات کی توہین نہیں کر رہا، لیکن سچ بات یہ کہ جو گاڈ گفٹڈ فرد، جس پر رب کا انعام ہو، جس کو ظاہری وسائل نہ ملے ہوں، جس کو دنیاوی سہولیات حاصل نہ ہوں، جسے بیرونی امداد نہ ملتی ہو، جو لینڈڈ نہ کہا جاتا ہو، وہ فرد آپ کے علاقے میں اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو وہ حق نواز آیا، جس کو رب نے بنایا ہے، جس کو رب نے بنایا ہے اور آپ کی سرزمین پر آیا. اور اس زمانے میں، جس زمانے میں آج کی جدید سہولیات نہیں تھی، آج آپ فون میں ریکارڈ کرتے ہیں، گھر بیٹھ کر سن لیں گے، ایسے ہی ہے نا. جدید سہولیات نہیں تھی، کیسٹوں کی شکل میں حق نواز آپ تک پہنچا. حق نواز آپ تک کیسٹوں کی شکل میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بولیے نا. آپ آج بھی سن لیں، امیر عظمت کو شہید ہوئے 34 سال گزر گئے، آج آپ تقریر آج سن لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آج آپ اس لمحے میں اس کی محفل میں موجود ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو؟ آپ ڈھونڈتے ہیں کرامتیں، بولیے نا، اور بولو نا. تُس آتے ہو کئی بندے آتے ہیں یہ حق نواز نو مرشد آتے ہیں، پیر آتے ہیں. ہاں جی، حق نواز نو پیر آتے ہیں، مرشد آتے ہیں. او بھائی عمل ٹھیک نام ہی ہویا، نتیجہ تنتا جنت ہے نا. تے پیر جس عمل بنائی رکھے ہے، آخرت چکو تا قابل اعتبار بنے، وہ تو عزت والا بنے جو عمل بنا رہا ہے. ہاں جی، جو عمل بنا رہا ہے وہ عزت دار بنے، وہ پیر کہلائے. اور جس نے عقیدہ بنایا ہے وہ مرشد نہیں ہے، وہ رابر نہیں ہے. بولیے نا، وہ پیر نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں ہے. وہ اصل بزرگ ہے جس نے تیری اور میری آخرت بچا لیے، تیری اور میری آخرت بچا لیے کہ عقیدہ درست ہو جائے. عمل کی کمی بیشی رب معاف کر دے گا، یا سزا اور جزا کے بعد انسان جنت میں چلا جائے گا. لیکن عقیدے کی کمی بیشی، بولے نا، عقیدے کی کمی بیشی ہوئی تو کیا ہوگا؟ حق نواز نے پیغام دیا ہے کہ رنگ برنگیاں ٹوپیاں نال حق نواز نہیں بنیا جاندہ. نہیں گل میری سمجھے. حق نواز کوئی دوپٹے پامن دا نا نہیں، حق نواز کوئی مفرل پامن دا نا نہیں ہے، حق نواز چادرہ بنن دا نام ہی نہیں. بولو نا، حق نوازی تو یہ ہے کہ حق کہہ دو پھر ڈٹ جاؤ.
حق کہہ دو اور پھر بولیے نا پھر ڈٹ جاؤ. جیسے قرآن کہتا ہے قالوا ربنا ثم استقاموا, کہو رب ہے, اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے, پھر ڈٹ جاؤ تو رب تمہارے لیے ملائکہ اتار دے گا. رب تمہارے لیے ملائکہ, اور سچی بات ہے رب تمہارے لیے ملائکہ اتار دے گا, جھوٹ نہیں ہے اس میں. رب کا قرآن کہہ رہا ہے نا, یقین کے ساتھ پڑھ تو صحیح, یقین کے ساتھ اسے رب کہہ تو صحیح, پھر ملائکہ اترتے دیکھ, پھر ملائکہ اترتے دیکھ, نگاہیں تیری ملائکہ اترتے ہوئے دیکھیں گے, تیری زندگی تجھے بدلتی ہوئی نظر آئے گی. تو حق نوازی کے راستے پر چل تو صحیح, حق نوازی کے راستے پر بولیے نا, حق نوازی کے راستے پر. امام احمد بن حنبل بہت بڑا نام, سنا ہوا ہے آپ نے یا میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں جی؟ سنا ہوا ہے, اونچا بولو. تواڈے علاقے کوئی مشہور ڈاکو او دا نام دسیا دسو جی؟ کوئی مشہور ڈاکو؟ نہیں ایسا نہ کہیں, ایسا نہ کہیں, نہیں بھائی. دیکھیں کسی سیاسی لیڈر کا نام آپ نے نہیں لینا. میں نے چونکہ میرا ایک طرز ہے کہ میں کسی کے خلاف ایسے انداز کی بات نہیں کرتا, آپ مجھے بھی اس پر نہیں لائیں. تو تھوڑے علاقے تو کوئی مشہور ڈاکو جس بڑیاں سزاواں کٹیوں میں جی؟ گلہ ٹیکے نالا آج بھی ڈاکو ہے. اچھا آخری بات کر رہا ہوں, ہم سے نہیں, توجہ ہے آپ کی. گلہ ٹیکے نالا جی, گلہ ٹیکے نالا کیا کریں دائی جی؟ ڈاکو آئی آخری ٹائم تک توبہ کی تھی جی, ڈاکے مریندہ رہ گیا جی؟ اچھا بولو نا, ڈاکے مریندہ رہ گیا کہ کہنا جی؟ اجے جیندہ ہے, ایک کچھ پیا دن مر گیا. ڈاکو تو ولی ہی کمال دوے, بھئی ڈاکہ ہی مریندہ پتہ ہی کہہ نہیں جیندہ ہے مر گیا جی؟ نہیں اومیں جیندہ ہے یا مر گئی گل کو چھوڑو, اے دسو ڈاکے مارنا چھوڑ گئے کہ کریندے مریندے جی؟ چلو ہیں جی مریندے. پرچے تھین ہوتے تھے اچھی, پرچے تھین او کو سزاواں ملی ہیں, بولو نا. کدی فتیجہ بھی ہو سی, مریندہ بھی ہو سی, پولیس ہوندے پچھو دا ویندی ہو سی, ایمیں گل اوندے کیتے جے اے محفل یعنی جی میں توڑا ہے پروگرام ہے, اے دعا منگلی شروع کر دے وے تو تُساں کیا اکھے سو؟ تُساں کہے سو مولوی صاحب کمال نہیں تو اڈی ہاں جی بھئی ڈاکو کیتے دعا ہاں جی, حالانکہ تو آپ کو پتہ ہے میں ڈاکوؤں دے خلاف ہاں, بولیں دے نہیں وہ میں ڈاکوؤں دے خلاف ہاں, تو آپ کو پتہ ہے. تو تُساں آپ کو ڈاکو کیتے دعا جی تصور کر سکتے ہیں سا ڈاکو کیتے دعا یعنی تواڈی یہ محفل اتھاں موجود افراد ڈاکو کیتے دعا کرنے کو مصیبت سمجھ دیں اور یادن کے الفاظ کیوں آنکھیں منجن, اندے کیتے دعا کیوں کیتی منجیں. تو تُساں تصور کرو احمد بن حنبل 50 کوڑے کھا کے تے 50 کوڑے بھی ہوں نظریے تے کھا دیں, 50 کوڑے بھی ہوں حق بیانی تے کھا دیں, 50 کوڑے بھی ہوں ظلم برداشت کرتے ہوئے کھا دیں, 50 کوڑے بھی ہوں جس لے ان دی پیٹ تے برسائے گئے تے جلاد آدھے جے میں ہاتھی دی پیٹ تے مرے دوں تا ہاتھی بھی تڑپ اٹھتا. احمد بن حنبل کوڑے برداشت کیتے لیکن جس لے اس کو 4 کندھیاں تے چاہ کے آیا گئے تے احمد بن حنبل آتے ابو الحسن دی رب عمر دراز کر, اللہ ابو الحسن کو ہدایت نصیب فرما, اللہ ابو الحسن کو میں انہی مدد کر. لوگ پوچھتے اے احمد بن حنبل تو حق بیانی تے کوڑے کھا لے, تو حق بیانی تے تکلیف برداشت کیتی, تو حق بیانی تے ستم برداشت کیتا, تو ہی لمحید وچ وقت دے سب تو بڑے ڈاکو کیتے ہدایت دی دعا منگدا پہ, وقت دے ڈاکو کیتے ہدایت دی دعا ایک ہی میں تھی گیا. احمد بن حنبل جی امام وقت دے ڈاکو کیتے دعا منگے, توجہ ہے بولو نا
لوگاں پوچھے امام فرمیندے آ دیکھ کہ جس جی ویلے میں قبر جیل موجود ہوں تے ابو الحسن میرے کو لایا اپنی پیٹھ تو کپڑا چایا تے کپڑا چاہ کیا دے احمد میری کمر بیک اندے تے لگے ہوئے کوڑے بیک تکلیفاں دیکھ مصیبتاں دیکھ جیلاں بیک نہ جیل تو ڈاکہ چھوڑے نہ کوڑے تو چھوڑے نہ مصیبت تو چھوڑے میں ڈاکہ زنی جیل تے کوڑے تے ڈر تو نہیں چھوڑی احمد بن حنبل تو حق بیانی کوڑے تے ڈر تو نہ چھوڑی تو حق بیانی جیل تے ڈر تو نہ چھوڑی تو حق بیانی مصیبت تے ڈر تو نہ چھوڑی حق نواز آج تک تے کوئے پیغام دیندہ پہ کہ نظریہ مصیبت پچھوں نہیں چھوڑے آبیندہ نظریہ جیل پچھوں نہیں چھوڑے آبیندہ نظریہ تکلیف پچھوں نہیں چھوڑے آبیندہ ہاتھ کھڑا کر کے یا کھڑے تھی کے آج اعلان کر کے دسے سوں کہ جیلہ سی نظریہ نہ چھوڑے سوں نظریہ نہ چھوڑے سوں تکلیف آسی نظریہ نہ چھوڑے سوں ستم برداشت کرے سوں نظریہ نہ چھوڑے سوں حق بیانی کرتے راسوں اور اعلان کر کے کرتے راسوں کہ تم ہی حق نواز ہیں میں بھی حق نواز ہاں فنا باللہ کی تے میں بقا کا راز مصبر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں Ikaw,